السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، حسب وعدہ جو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی ہماری ایک بات سے، آج اس غلط فہمی کا ازالہ ہونے جا رہا ہے. ظفر صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ آخر میں ہم آپ کو ای او بی آئی کے حوالے سے جو ایک ایپوا کے خلاف جو بات کی گئی ہے اس حوالے سے ہم ایک اپنا ویو پوائنٹ دیں گے. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پاس ظفر صادق صاحب کو اور ان سے سوال کرتا ہوں. لیکن سوال سے پہلے اگین میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے فقط اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا، وہ خیال جو غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پرانی دوستی ہے اور کبھی بھی ہم نے اس بات کو مخفی نہیں رکھا. اس لیے ان کو جب میں نے دیکھا کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو میں یہ سمجھا شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آج ہم وضاحت کے لیے صرف یہ ظفر صادق صاحب کو جو ہے نا تکلیف دیتے ہیں. جناب ظفر صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ طالب بھائی، آپ نے موقع دیا. آپ نے اصل میں آپ سے رابطہ کافی دن نہیں رہا، اس لیے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ شاید ہم کوئی مینجمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یا کسی قسم کی بات ہے. اصل میں یہ بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی تھی کہ ہم ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں جس کو ہم کسی حد تک ابھی اس کو ہم اوپن اتنا نہیں کر رہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے ہمیں تھوڑی سی بات میں پریشانی ہو. ایک چیز تو ہم نے پہلے طے کیا کہ ہم نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا ہے اپنے مطالبات کے حق میں جلد ہی کے لیے. اس کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد کو لیٹر بھی لکھا ہے، ان کے جواب کے منتظر ہیں. ان کے دفتر سے ویسے زبانی پیغام تو آیا ہے مگر ہم ان کے ریٹن لیٹر کا جواب دینا چاہتے ہیں. زبانی پیغام ان کا یہ آیا ہے کہ جی ریڈ ایریا ہے، آپ روڈ بلاک نہیں کریں، آپ کوئی پتھراؤ نہیں کریں، آپ یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. بھئی ہم نے کہا بھی پتھراؤ، ہم بوڑھے بندے پتھراؤ کر کیسے سکتے ہیں؟ ہم تو ایک 60-70 سال کا بزرگ آدمی پتھر اٹھا کے مارے گا بھی تو میرے خیال سے 2 یا 3 فٹ سے زیادہ آگے نہیں پھینک سکتا. پر یہ ایک مختصر بات یہ ہے کہ وہ بات چیت ابھی ہماری جو ہے نا سپریم کورٹ پہ احتجاج کے بارے میں چیف کمشنر آفس سے چل رہی ہے. دوسرا ہمارا مطالبہ دوسرا ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جو پنڈی سے ہمارے پینشن ایکشن کمیٹی پنجاب کے سیکریٹری جنرل رؤف خان صاحب، وہ سپریم کورٹ میں جلد ہیئرنگ کے لیے بہت تگدو کر رہے ہیں. ان کے ایڈیشنل رجسٹرار سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس بات کو انہوں نے خاصی بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اسی دوران ہمارا پروگرام ایک اور تھا کہ ایک اور بھی ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کے نیشنل بینک کے 29 ریجنل ہیڈ کوارٹرز پر ایک وقت میں ایک ٹائم میں ہم نے 1 گھنٹے کا ریکارڈ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا ہے. اس کے لیے ہم تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہم دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے. ہم اس میں ویڈیو لنک پہ بھی بات کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، اپنے جو کمیٹی ہے اس سے بھی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فائنل ہم نے جو کرنا ہے وہ ہیڈ آفس کا گھیراؤ ہے. اس کے لیے ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس طرف کہ ہم نے وہاں پر زیادہ تعداد میں پینشنرز کو کیسے اکٹھا کرنا ہے اور جو وہاں پر تعداد میں پینشنرز اکٹھے ہوں گے ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا بندوبست کیسے کیا جائے گا. ان معاملات پر ہم چل رہے ہیں اور یہ ہم معاملات کسی حد تک کنٹرول میں ہمارے آ چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو جو ہم نے دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ ہم نے ہیڈ آفس کا گھیراؤ کرنا ہے، ہیڈ آفس کے تینوں گیٹوں کو بلاک کرنا ہے پرامن رہ کر. یہ بات میں واضح کر دوں کہ پرامن رہ کر ہم نے گھیراؤ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی صدر صاحب اور ان کی ٹیم یہ سن لے کہ ہم نے آپ کا راستہ روکنا ہے، آپ کو ہم نے بند کرنا ہے کہ آپ نہ اندر آ سکیں گے نہ باہر جا سکیں گے. تینوں راستے ہم نے بلاک کرنے ہیں. آپ کے پاس صدر صاحب، آپ کے پاس میکسیمم اختیار یہی ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے ذریعے، پولیس امداد کے ذریعے، رینجر کے ذریعے ہم پر گولیاں چلائیں گے. بھائی ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس چیز سے ڈرانے کی ضرورت نہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں. ہم آپ کو سرپرائز دیں گے اور بات جلد دیں گے. ہم ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کر رہے، گو کہ ہم طے کر چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی یہ سرپرائز ہوگا مینجمنٹ کے لیے. تو یہ تھی وضاحت اپنا جو کلیئر میں آپ کو کر دوں. دوسری بات یہ تھی کہ
ابھی یہ جو مینجمنٹ کا حربہ ہے، وعدے کرنا ہے، وعدے کر کے مکر جانا ہے، کبھی کہہ دینا کیس سب جوڈیس ہے. ہمارا مطالبہ تھا کہ سب جوڈیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بینک کو جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر نہیں ملا ریویو پٹیشن کے اگینسٹ. پرسوں چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے یہ ریمارکس دے کر کہ نظر ثانی کی اپیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. فیصلے پر عمل درآمد ضروری ہے. ہمارا بھی یہی موقف تھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دے کے تمام پکچر کو کلیئر کر دیا ہے. تو بینک انتظامیہ کو سوچنا چاہیے اس ریمارکس کے بعد کہ ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں، دوسری طرف بپھرے ہوئے بوڑھے وہ کیا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. تیسری بات، میں ایک اور چیز آج ایک آپ کے چینل پہ لے کر آیا ہوں جو ہم اس کے اوپر کافی حد تک کام کر چکے ہیں. 2011 میں بینک مینجمنٹ نے نیشنل ایسٹس کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا، ذیلی ادارہ بنایا، جس میں بینک کے ملازم حاضر سروس جو اس وقت 2011 میں حاضر سروس سے ان کو اس کمپنی کے نام سے 1000 فی کس کے حساب سے شیئر کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، جن کی مالیت 10,000 روپیہ فی کس تھا. ہمارے حساب سے وہ 15,000 میں کل مالیت بنتی ہے 150 ملین 2011 میں. اس وقت ڈالر کے ریٹ اور اس وقت ڈالر کے ریٹ میں کتنا فرق ہے، اس سے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. 2011 میں وہ کمپنی بنی. اس کمپنی کو کس کی ایما پر بنایا گیا؟ 2011 سے لے کے 2022 تک وہ کمپنی کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کمپنی میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی. 11 سال تک وہ کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہوئی. 11 سال تک اس 150 ملین کا کہاں گئے، کہاں استعمال ہوئے، کہاں انویسٹ کیا گیا، بالکل بلائنڈ ہے. ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی 2021 میں آ کر، اور ہمارے بلوچستان کے ساتھیوں نے آواز اٹھائی، سندھ کے پورے پاکستان سے آواز اٹھائی گئی. اس کے اوپر ایف آئی اے نے انکوائری بٹھا دی. لاہور میں انکوائری کو مینیفیسٹ کیا، اسی طرح بلوچستان کے ہمارے ساتھیوں نے کیا، حیدرآباد سے، کراچی سے ہمارے ساتھیوں نے کیا. 29 دسمبر 2022 کو اچانک 15,000 میں سے 12,000 جو اس کے وہ تھے شیئرز ہولڈر، ان کے اکاؤنٹوں میں ان کی جو اصل رقم تھی 10,000 روپیہ وہ کریڈٹ کر دی گئی. 3,000 کو ابھی تک پیسے نہیں ملے، اور 11 سال تک اس کا پروفٹ کون کھاتا رہا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینک انتظامیہ نے اس میں ملازمین کے ساتھ، افسران کے ساتھ فراڈ کیا ہے. ہم یہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے، اور اس میں شامل جتنے بھی سینئر ایگزیکٹو ہیں جنہوں نے یہ کمپنی بنائی، جنہوں نے اس کمپنی کو چلانے کے لیے لوگوں کو رکھا، جنہوں نے آخری دنوں میں آ کے ایک دم بغیر شیئر ہولڈر کی مرضی سے، ان کی مرضی کے بغیر اس کو لیکویڈیٹ بھی کر دیا، اور 11 سال کا پروفٹ کہاں گیا اس کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں وزیر خزانہ پاکستان سے کہ اس کے اوپر تحقیقات کروائی جائے، انکوائری کروائی جائے، اور آڈیٹر جنرل پاکستان کو سے اس کا آڈٹ کروایا جائے، اور اس کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے. اب 11 سال تک یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، مینجمنٹ کیا کرتی رہی. ہمارے یہ موجودہ صدر لاسٹ پیریڈ میں آ گئے، انہی کی موجودگی میں ان کے اکاؤنٹوں کو 10,000 روپے کریڈٹ کیا گیا. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کمپنی کیا تھی، اس کمپنی کے یہ پیسے کہاں سے آئے، 3,000 کو پیمنٹ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، اور ان کا پروفٹ 11 سال کا پروفٹ کہاں گیا. تو ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جو وسیع پیمانے پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے. اور اگلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پینشن فنڈ میں جو کراچی ہیڈ آفس میں فراڈ ہوا ہے، جس پر ایف آئی اے بھی تحقیقات کر رہی ہے، صدر محترم جاب روٹیشن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. اور بھی بہت سے فراڈ ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ ہمارے اکاؤنٹ میں فراڈ ہوا ہے، ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جاب روٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا ہے پینشن اکاؤنٹ میں. اس کی تحقیقات کیسے ہو رہی ہے، یہ بالکل کھلے عام ہونی چاہیے، اوپن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے.
اور ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے جنہوں نے جاب روٹیشن کے پر عمل نہیں کیا، نہ عمل کروایا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ان کے لوگوں کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے جو اس وقت اس کی پشپنائی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 2 کیسوں کے اوپر فی الفور اوپن انکوائری ہونی چاہیے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ بہت شکریہ طالب بھائی، آپ نے موقع دیا، اور میں نے آج بہت سی باتیں کرنی تھی اپنے صدر صاحب جو ہمارے نیشنل بینک کے ہیں، جنہوں نے وعدہ کر کے مکر گئے ہیں، وہ بھی بات کرنی تھی، اور ہم نے ایک یہ بھی مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، 2 وعدے کیے ہیں آپ نے، بجٹ انکریز ریلیز کرنے کا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے عدالتی فیصلوں کے مطابق پیمنٹ کرنے کا، یہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم سے، ہم آپ کی طرف بیسک دیکھ رہے وعدہ ہیں۔ تو یہی ہے نا جس پہ آپ کو مطالبہ خاصا دیر سے چل رہا ہے۔ جی یہ تو میں اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، 29 مارچ کو ہماری 5 رکنی کمیٹی کے ساتھ وعدہ کیا صدر محترم اور ان کی ٹیم نے، یہی وعدے کا اعلان صدر محترم نے 6 اپریل کو قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں کیا۔ اس کے بعد صدر محترم قائمہ کمیٹی میں بھی آنا چھوڑ گئے، اور جو قائمہ کمیٹی میں اعلان کر کے کہتے کہ 28 اپریل کو بورڈ کے اجلاس میں بجٹ انکریز کو ہم لے کر جا رہے ہیں، اس سے بھی انحراف کر گئے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، تخت یا تختہ، انشاءاللہ تعالی ہیڈ آفس کا گھیراؤ ہوگا، ضرور ہوگا۔ بہت شکریہ طالب بھائی۔ ناظرین، آج نہ صرف غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہے بلکہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب بتایا ہے، اور نیشنل بینک کی اتھارٹیز کو میں یہ کہوں گا یہ اچھے خاصے سنگین انہوں نے نشاندہی جو کی ہے، وہ سنگین الزامات ہیں، اور اگر آپ کو ان الزامات کی صحت سے انکار ہے تو ہمارا چینل جو ہے وہ حاضر ہے آپ کا ویو پوائنٹ دینے کے لیے۔ اور اس حوالے سے کچھ بات ہم نے EOBI کی بھی کرنی تھی، لیکن طوالت کے خوف سے اب ہم اسے یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلے ویلاگ پہ انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔